زیادہ ہے۔ آپ کے اسی امام سے پوچھا کسی نے، مولا کہ بادشاہ کا حکم ہے دو کاموں میں سے ایک کرو، یا کسی مومن کو قتل کر دو یا خانہ کعبہ گرا دو، بتائیں کیا کریں؟ فرمایا خانہ کعبہ گرا دو، مومن کو قتل نہ کرو۔ کیوں؟ خانہ کعبہ ایک مکان ہے، گر گیا تو وہ دوبارہ اس کا آ سکتا ہے، لیکن مومن قتل ہو گیا تو دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبے کا احترام نہیں ہے، یہ مطلب اس کا نہیں۔ لوگ آئے امام، لوگ شور کر رہے ہیں، امام اپنی عبادت میں مصروف ہیں۔ امام نماز سے فارغ ہوئے، مولانا ذیشان صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب امام کنویں کے قریب آئے تو کنویں کا پانی بلند ہوا اور بالکل منہ کے اوپر آ گیا۔ امام نے امام محمد باقر کو پکڑ کے باہر نکال دیا۔ امام کا عقیدہ تھا، جانتے تھے، اور ایک اور منزل آئی کہ عبادت کر رہے ہیں اور گھر میں آگ لگ گئی، نماز پڑھ رہے ہیں، مشغول ہے عبادت میں، گھر میں آگ لگ جاتی ہے، لوگ آئے دوڑ کے آگ بجھانے کے لیے، امام عبادت میں مصروف ہے۔ اور یہ جملہ بھی شاید بعض لوگ اس کے متحمل نہ ہو، یہ فقط عظمت پروردگار کی وجہ سے تھا، نہیں ہے کہ امام گناہ گار ہوتے ہیں، امام معصوم ہیں۔ ہمارے 12 کے 12 ائمہ اور 4 معصومین جو ہیں، مہد سے لے کر لحد تک اس طرح معصوم ہوتے ہیں کہ گناہ کی طرف پوری زندگی میں گناہ کرنا تو اپنے مقام پہ کبھی توجہ ہی نہیں کی، لیکن عظمت پروردگار کتنی ہے، اور سبق بتا رہے ہیں ہمیں کہ شیعو میرے نزدیک خدا کی اتنی عظمت ہے، تم بتاؤ تمہارے دلوں میں خدا کی کیا عظمت ہے۔ لوگ آئے، آگ بجھ گئی، امام نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا مولا آگ لگی ہوئی تھی، ہمارے لیے حکم ہے کہ آگ لگ جائے نماز توڑ دو، ہمارے لیے حکم ہے، لیکن امام علیہ السلام کے لیے حکم نہیں۔ امام جانتے تھے، جب آگ بجھ گئی تو لوگوں نے کہا مولا آگ لگی ہوئی تھی، آپ نماز میں مصروف تھے۔ فرمایا وہ جو آخرت کی آگ ہے نا، اس نے مجھے دنیا کی آگ کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ اس آگ اس طرف مجھے متوجہ نہیں ہونے دیا۔ وہ صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں، ان دعاؤں کو پڑھیں، امیر المومنین کی دعائیں ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، طاہر قادری صاحب، پروفیسر طاہر قادری کے مدرسے میں لاہور میں اعتکاف بیٹھتے ہیں لوگ، اور بڑا مشہور ہے اعتکاف، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، 15-20 ہزار سے بھی زیادہ اجتماع وہاں ہوتا ہے۔ اور اس سال اس نے ہمارے اسلام آباد سے ایک مولانا صاحب کو بلایا اور کہا کہ آپ آئیں اور دعائے کمیل وہاں پڑھیں، یعنی غیر ان علوم سے استفادہ کر رہے ہیں اور ہم دعائے کمیل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں امیر المومنین کا کلام ہی نہیں ہے، اور انہوں نے دعائے کمیل کا نام دعائے خضر رکھ دیا ہے۔ وہ جو کتاب چھپائی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دعائے خضر، اور ہے وہ امیر المومنین کا کلام دعائے کمیل۔ اور وہ بتا رہے تھے مولانا صاحب کہ وہ بندہ جب انہوں نے دعائے کمیل شروع کی اور امیر المومنین نے جو طریقہ بتایا کہ اپنے پروردگار کے حضور کس طرح گر گڑاؤ، کس طرح دعا مانگو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پورے کا پورا مجمع اتنا گریا تھا کہ ہماری مجلسوں میں اتنا گریا نہیں ہوتا۔ وہ کلام امیر المومنین کو سن کے وہ لوگ رو رہے تھے۔ اور میں کہتا ہوں صحیفہ سجادیہ اگر آپ خلوت میں بیٹھ کے پڑھیں اور صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو پڑھیں کہ امام علیہ السلام کس طرح انہوں نے طریقہ بتایا کہ ایک گناہگار بندہ اپنے پروردگار کے حضور کس طرح دعا پڑھے، کس طرح استغاثہ کرے اپنے مالک کے دربار میں، وہ امام علیہ السلام کا جو طریقہ ہے۔ اگر ہم اس کو دقت کے ساتھ صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں، میں کہتا ہوں ہمارا عقیدہ توحید بھی درست ہو جائے گا، امامت بھی درست ہو جائے گا، تو رسالت بھی درست ہو جائے گا، عقیدہ قیامت بھی درست ہو جائے گا، اور ہماری اخلاقی اور عملی حالت بھی درست ہو جائے گی اگر ہم گھروں کے اندر ان 5 کتابوں کو رکھیں۔ رہ جاتی ہے فقہ، تو وہ کہا اپنے مجتہد کی کتاب توضیح المسائل کا مطالعہ کرو تو تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے دین مل جائے گا۔ صلوات پر محمد والے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے پیغمبر خاتم دین لے کے آئے، اس میں سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کا دل کا ساتھ تعلق تھا، جن کا فقط عقیدہ رکھنا تھا، اور کچھ چیزیں تھیں جن کو ہم نے عملی طور پر انجام دینا تھا۔ ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام دین تھا۔ آپ اس کو اصول دین اور فروع دین سے تعبیر کرتے ہیں کہ 5 اصول دین ہے، 10 فروع دین ہے، البتہ اخلاقیات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو 5 اصول دین ہو گئے،
10 فروع دین ہو گئے. اصول دین یعنی دین کی جڑیں، فروع دین یعنی دین کی شاخیں. اسلام کو آپ ایک درخت تصور کر لیں اور اصول دین اس کی جڑیں تصور کر لیں اور فروع دین اس کی شاخیں تصور کر لیں. اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب گفتگو سنتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کی باتیں تو ٹھیک ہے ہم گناہگار ہیں، ہمارے عمل میں کوتاہی ہے، نماز میں کوتاہی ہے، باقی اعمال میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، لیکن بحمداللہ ہمارا عقیدہ تو درست ہے نا. میں کہتا ہوں اب یہی سوال ہے کہ کیا جو بندہ عمل نہیں کرتا کیا اس کا عقیدہ درست ہے یا عقیدہ درست تو نہیں ہے؟ ہمیشہ اسی درخت کی شاخیں تر و تازہ ہوتی ہیں جس کی جڑیں تر و تازہ ہوں. جس درخت کی جڑیں تر و تازہ ہوں گی، ہری ہوں گی، سبز ہوں گی، اس کی شاخیں بھی سبز ہوں گی. اور جس درخت کی جڑیں جو ہے وہ خشک ہو جائیں اس کی شاخیں کبھی تر و تازہ نہیں ہوتی. اگر عقیدہ درست ہو جو جڑوں کی مانند ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان عمل نہ کرے. اگر انسان عمل نہیں کر رہا اور دین کی شاخیں اس کی خشک ہو چکی ہیں تو پھر یقیناً یہ کہنا پڑے گا کہ اس کے درخت کی جڑیں بھی خشک ہو چکی ہیں. اگر عقیدہ درست ہو تو نہیں ہو سکتا کہ انسان عمل سے دور ہو. امام مانے اس ذات کو کہ جو یوم و لیلہ میں 1051 رکعت نماز پڑھے اور وہ کبھی مسجد میں نہ جائے اور کہے میں علی کا شیعہ ہوں تو یہ شیعت نہیں ہے، یہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے. اور کوئی دعویٰ بھی بغیر دلیل کے مقابل قبول نہیں ہوتا. معصوم نے فرمایا علم المومن فی عملہ و علم المنافق فی لسان. منافق کا علم اس کی زبان میں ہوتا ہے، مومن کا علم اس کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے. اس کا کردار یہ بتائے کہ یہ علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہے، یہ علی ابن ابی طالب کو ماننے والا ہے. یہ آپ سنتے رہتے ہیں ایک زمانہ تھا کوفہ میں ذکر علی ممنوع تھا. عام لوگوں تو سنتے ہیں نا ذکر علی کرنا ممنوع تھا. اس سے مقصد کیا تھا؟ کوئی نعرہ لگانا ممنوع تھا. یہ جو جس انداز سے ہم نعرہ لگاتے ہیں، یہ جو نعرہ یہاں مروج ہے یہ تو برِ صغیر میں ہے، ہند و پاک میں یہ نعرہ مروج ہے. ورنہ وہ کیا کون سا ذکر تھا جو ممنوع تھا؟ اور کچھ بندے مسجد کوفہ سے پکڑے گئے تھے جو ذکر علی کرتے تھے اور ان کو پھر امیر شام نے وہاں دمشق میں بلایا تھا اور ان میں ایک بڑی مقدس ہستی